اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کا، جو کہ ہے آیت نمبر 259۔ تو آج اس کی تلاوت کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ذرا بتا دوں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کے میننگ ہے یا، کا کے میننگ ہے جیسے کہ، الذی وہ، جو میننگ ہے اس کے الذی، مرہ ایک بار، ایک شخص، یعنی ایک شخص ایک بار، علی پر، قریۃ بستی سے، وہیا وہ اور ہیا وہ، خاویۃ گرا پڑا تھا، علی وہ بستی یعنی گری پڑی تھی، یا شہر تو گرا پڑا تھا، علی پر، عروشہا اس کے چتوں پر، یعنی اس چت گرے پڑے تھے اس کے، ایک یا وہ جیسے کہ ایک شخص گزرا رہا تھا ایک بستی سے، اور وہ بستی جو ہے گری پڑی تھی اپنے چتوں پر، وہ شہر جو ہے گرا پڑا تھا اپنے چتوں سے گر پڑا تھا، یعنی ایک شخص گزر رہا تھا ایک شہر سے اور وہ گرا پڑا تھا، ویران تھا، کھنڈر بنا ہوا تھا۔ قالا کہا اس نے، انا کیسے، یحیی وہ زندہ کرے گا، ھذہ اللہ اس کو اللہ، بعد موتہا اس کے موت کے۔ ایسے ہی اس کو خیال آیا کہ کیسے یہ دوبارہ اتنا ویران شہر کیسے دوبارہ زندہ ہو جائے گا موت کے بعد۔ فَأَمَاتَہُ پھر مردہ کیا، اس کو اللہ نے، مئتا 100، عامٍ سال، 100 سال، پھر مردہ کر دیا اس کو اللہ نے 100 سال۔ ثم پھر، بعثہ اٹھایا اس کو، اس کو، قالا کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، کم کتنے، لبثت ٹھہرے تم، کتنا ٹھہرے تم۔ قالا کہا اس شخص نے، لبثت میں رہا، تو جب آ جاتا ہے تو میں کے لیے آ جاتا ہے، اپنے لیے، لبثت میں ٹھہرا، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کے کچھ گھنٹے یا کچھ ٹائم۔ قالا کہا اللہ تعالیٰ نے، بل لبثت بلکہ ٹھہرے تم، مئتا 100، عامٍ سال، کہا اللہ تعالیٰ نے بلکہ تم ٹھہرے ادھر 100 سال۔ فانظر پس دیکھو، فا مین پس، انظر دیکھو، الی طرف، طعام کھانا کا تمہارے، دیکھو طرف اپنے کھانے کے، وشراب کا اور اپنے پینے کو، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھو، انظر دیکھو طرف اپنے کھانے اور اپنے پینے کو، لم نہیں، یتسنہ سڑا، گلا سڑا، کیا نہیں گلا سڑا تمہارا کھانا پینا، وانظر اور دیکھو، الی طرف، حمارکا تمہارے گدے کی، حمار گدے کو کہتے ہیں کا، تمہارے، دیکھو طرف اپنے گدے کے، وَلِنَجْعَلَكَ اور البتہ ہم بنا دیں گے
تیرے لیے تجھ کو البتہ ہم بنا دیں گے تجھ کو آیت نشانی للناس لوگوں کے لیے الناس لوگوں کے لوگ البتہ ہم بنائیں گے تجھ کو نشانی لوگوں کے لیے وانظر اور دیکھو الی العظام طرف ان ہڈیوں کے جو گدے کی ہڈیاں تھی کیفا کیسے ننشزھا اکٹھا کریں گے اس کو ننشزو اکٹھا کریں گے ہاں اس کو یعنی اس گدے کی ہڈیوں کو ثم پھر نکسوہا پہنائیں گے ہم لحما گوشت فلما پھر جب تبینہ کھل گیا لہو اس کو قالا کہا اس شخص نے اعلم معلوم ہے ان اللہ بے شک اللہ علی پر کل ہر چیز شیئن کل ہر شیئن چیز قدیر قادر ہے کہا اس شخص نے معلوم ہے مجھے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی اس وقت یہ قصہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ جو ہم اب بتا رہے ہیں ابھی میں اس کی تفسیر بتاتی ہوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے اور یہ کب ہوا جب بختنصر ایک بادشاہ تھا کافر بادشاہ تھا اس نے یہودیوں پر حملہ کیا تھا اور ان کو سب کو بلکہ پورے شہر کو جو ہے وہ برباد کیا تھا توڑ پھوڑ دیا تھا مسجد اقصیٰ کو بھی جو ہے توڑ دیا تھا ضعیف کر دیا تھا اور جو ہے لوگوں کو یہودیوں کو جو ہے وہ بند کر دیا تھا پکڑ کے قید میں ڈال دیا تھا اس میں سے حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے حضرت عزیر علیہ السلام جب ادھر سے چھٹ کر آئے اور شہر کی طرف گئے اپنے گدے پر نکلے اپنا کھانا اور پینا ساتھ لے کر تو جب شہر سے گزر رہے تھے تو اس کے دل میں ایسے ہی ایک خیال آیا کہ یہ شہر اتنا کنڈر بنا دیا ایسے کنڈر یہ کنڈر کبھی صحیح بھی ہو سکتا ہے وہ ایک پیغمبر تھے اور اس کے دل میں سے یہ خیال گزرا ایک دم اللہ تعالیٰ نے اس کو ادھر ہی جو ہے مردہ کر دیا 100 سال کے لیے سلا دیا اور اس کے بعد 100 سال کے بعد جب وہ اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کتنے سال ادھر ٹھہرے کتنے تم ادھر ٹھہرے اس نے کہا ایک دن یا دن کا 2 گھنٹے یا کچھ ٹائم اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں بلکہ تم 100 سال ادھر رہے دیکھو اپنے کھانے پینے کو اور دیکھو اپنے گدے کو کھانا پینا تمہارا گلا سڑا ہے اور جو گدا ہے وہ بھی سڑ گیا ہے اور صرف ہڈیاں رہ گئی ہے گدے کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں کیسے اس کو جوڑتا ہوں اسی ٹائم وہ گدے کی ہڈیاں جڑ گئی اور اس پر گوشت آ گیا اور اس پر اس کی سکن اس کی کھال آ گئی اور چمڑی اور وہ جو ہے پورا گدا دوبارہ بن گیا تو یہ عزیر علیہ السلام کو ایک دم احساس ہوا کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا تو اس نے اس ٹائم توبہ کر لی اور دیکھا تو وہ شہر بھی ایسے آباد ہو گیا تھا سارا کچھ ٹھیک ٹھاک کو 100 سالوں میں سب کچھ واپس آبادی ہو گئی تھی لوگ بھی ہو گئے تھے جو لوگ کچھ مر گئے تھے کچھ کو قید کیا تھا ویران شہر جو پڑا تھا وہ 100 سال بعد ایسے آباد ہو گیا تھا جیسے کہ کبھی یہ خرابی نہ ہوا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دکھایا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں بھی لوگوں کے لیے نشانی کے لیے اس طرح کر دیا کہ دیکھو کیسے تمہارے گدے کو بھی دوبارہ زندہ کیا اور ٹھیک کیا اور تمہیں بھی دوبارہ زندہ کیا 100 سال بعد بھی تمہارا کھانا شانا سب کچھ سڑ گیا تھا اور دیکھو کیسے میں نے گلی سڑی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے اور گدے کو پھر پورا کھڑا کر دیا تو جب اس پر کھل گیا سارا کچھ
تو اس نے جلدی سے توبہ کر دی اللہ کے ہاں، اور اس کا یہ نہیں تھا، اس کو اللہ پر یقین تھا کہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک مشاہدے کی بات ہوتی ہے کہ بندہ کہے اپنے آنکھوں سے دیکھے، تو وہ بات تھی اور وہ مشاہدہ بھی اس نے کر لیا، اس نے دیکھ لیا کہ کیسے اللہ دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، دوبارہ سب کچھ صحیح کر لیتا ہے، وہ شہر بھی کیسے دوبارہ آباد ہو گیا اور سارے لوگ بھی چلنے پھرنے لگے، اور اس میں اور وہ سارا آبادی بھی ساری دوبارہ ہو گئی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ تورات جو ہے پوری زبانی یاد تھی، تو اس وقت بخت نصر جب آیا تھا اس نے سارا کچھ جب تباہ و برباد کیا، کتابیں بھی اس نے ساری جلا دی تھی بخت نصر نے۔ تو وہ جو ہے وہ چونکہ صرف عزیر علیہ السلام کو یاد تھی، تو عزیر علیہ السلام جب مسجد میں چلے گئے، مسجد اقصیٰ میں، تو کوئی بھی اسے نہیں پہچان رہا تھا، کیونکہ وہ اسی طرح جوان تھا، اور اس کے آگے جو بچے تھے وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے 100 سال میں۔ وہ جو بچے تھے اس کے آگے اس وقت جوانی میں، وہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے، تو انہوں نے عزیر علیہ السلام کو پہچاننے سے انکار کیا۔ جب عزیر علیہ السلام نے ان کو تورات سنا دیا تو وہ جو ہے سارے پہچان گئے کہ بالکل یہ تو عزیر علیہ السلام ہے، ان کو زبانی یاد تھا تورات۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد وہ جب گھر چلے تو گھر میں اس کی وہ ملازمہ جو تھی، وہ ملازمہ جو ہے اس کی بھی نظر چلی گئی تھی، وہ بھی یقین نہیں کر رہی تھی کہ عزیر علیہ السلام اتنے جوان اور اس کے بچے بھی بوڑھے۔ تو عزیر علیہ السلام نے کہا میں عزیر علیہ السلام ہی ہوں، تو اس کی ملازمہ نے کہا میں کیسے یقین کر لوں؟ ہاں ایک بات ہو سکتی ہے، عزیر علیہ السلام کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، آپ دعا کرو اللہ سے کہ میری نظر آ جائے تو میں یقین کر لوں گی۔ تو عزیر علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اس کی ملازمہ کی جو ہے نظر واپس آ گئی، اور اس طرح اس نے بھی یقین کر لیا کہ یہ عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ اس طرح پھر لوگوں نے یقین کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پیش کی، اور ہمیں بھی بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس قرآن مجید میں، اس کلام میں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے کہ کیسے میں نے جو ہے عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا دوبارہ، اور کیسے میں نے اس کے گدے کو دوبارہ ہڈیوں کو جوڑا، اس کو اوپر گوشت چڑھایا، اس کے اوپر کھال چڑھائی، تو کیسے وہ زندہ کر دیا۔ تو اس طرح ہم لوگ بھی دوبارہ اٹھیں گے قیامت کے بعد حساب کتاب کے لیے، سارے آخرت میں دوبارہ، کوئی قبروں سے نکلا جائے گا، کوئی جو قیامت میں زمین میں گھس گئے ہوں گے، زمین میں دب گئے ہوں گے، تو وہ اسی طرح ساروں کو اللہ تعالیٰ نکالے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ یقین کے لیے یہ نشانی بھیج دیے، اور اس کلام میں، اپنے کلام میں اس کو لکھ دیا کہ یہ تم لوگوں کے لیے بھی نشانی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں زندگی دے سلامتی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، سارے گھر والوں کو اور بھابھیوں اور نندوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے اور قبر کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کا ٹکڑا بنا دے، رحمت کے فرشتے مقرر فرما دے، اور یا اللہ ہماری اولاد کو جو ان کے امتحانات ہیں ان کے لیے حافظہ قوی کر دے کہ ان کو جلدی جلدی یاد ہو سکے اور آسانی سے پیپر دے اور اچھے نمبروں سے پاس ہو سکے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف اور ساری پریشانیاں ختم کر دے، آمین ثم آمین۔